السلام علیکم. ایڈوکیٹ قرۃ العین کراچی بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ہو رہے ہیں 2023-24. اس کی اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عادل خان زئی صاحب. آپ ٹریجرار کی سیٹ سے الیکشن اس وقت لڑ رہے ہیں کراچی بار ایسوسی ایشن کا, اور اس کے علاوہ آپ MMC ممبر جب رہے تو آپ کو ایک کمیٹی کا رکن بنایا گیا, اور اس کے بعد آپ نے 6 سال اس کمیٹی میں سلطنت قائم کی, کیونکہ وہ تھا میڈیا کوآرڈینیٹر, اور میڈیا کوآرڈینیٹر جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کین رول پلے کرتا ہے. تو سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر. سر آج آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے تو میں نے کہا میں آپ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن پوچھوں جو مجھ سمیت سارے ینگ لائرس کے دماغ میں ہے کہ ٹریجرار کی ڈیوٹیز آخر ہوتی کیا ہیں؟ دیکھیں, ٹریجرار کیونکہ کراچی بار ایسوسیشن ایک ویلفیئر باڈی ہے, اس میں آفس بیریئر کی مزید سیٹیں ہیں, جیسے سیکوینس وائز ہیں, صدر ہے, نائب صدر ہے, جنرل سیکرٹری ہے, جوائنٹ سیکرٹری ہے, لائبریرین ہے, اور پھر ٹریجرار بھی ہیں اس میں. تو کیونکہ کراچی بار ایسوسیشن ایک پرانا ادارہ ہے اور ایک بڑے وسیع پیمانے پہ کام کرتا ہے, وکلا کی ویلفیئر کرتا ہے, اور تقریباً ہمارے پاس اس وقت کوئی 19,000 ممبر ہیں کراچی بار ایسوسیشن کے. تو کراچی بار ایسوسیشن کی ذمہ داریاں مختلف نوعیت کی ہیں. تو کیونکہ وہاں پر امپلائیز بھی موجود ہیں اور وہاں پر شاپس بھی موجود ہیں, کراچی بار کی بلڈنگ ہے, اور اطراف میں جو چیزیں کراچی بار ایسوسیشن کی حدود میں آتی ہیں, تو ان کے اخراجات کو دیکھنا, بیلنس کرنا, ان کو کس طرح یوز کرنا, تو یہ ذمہ داری ٹریجرار پہ موجود ہے, جس کو ہم فائنانس سیکرٹری بھی آسان الفاظ میں کہا جاتا ہے. سر کیا اپروول بھی آپ کا ہوتا ہے یا اپروول پریزیڈنٹ جنرل سیکریٹری سے آتا ہے, اور آپ اس پہ کوئی کویشچن کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے آپ 3 لوگ مل کے کام کرتے ہیں یا 3 پوزیشنز مل کے کام کرتی ہیں؟ جی, اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب کوئی اماؤنٹ ریلیز کرنا ہوتا ہے تو اس پہ جو ہے سب سے پہلے صدر, اس کے بعد جنرل سیکرٹری, پھر ٹریجرار. اور کیونکہ ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں تو اس میٹنگ میں ڈسکس ہوتا ہے, تو بھی اپروول کے بعد پھر اس کو یوز کیا جاتا ہے اماؤنٹ کو. اچھا سر, اب کیونکہ باقی لوگوں سے تو بہت ساری باتیں ہو گئی کہ یہ ڈفرینس وہ ڈفرینس, لیکن آپ کی کیونکہ ہے ہی منی اورینٹڈ آپ کی ایک پوزیشن ہے, تو اس میں ویلفیئر بہت زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں, جیسے کہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں یا پرسنالٹی گرومنگ ہے وکلا کی, کوئی بھی پروگرامز ہیں تو اس کا سارا بجٹ اپروول آپ کے پاس آئے گا. تو سب سے پہلے ہیلتھ کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں کہ ہیلتھ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. ہمارے کوئی ہاسپٹلز موجود نہیں ہیں, فیسلٹی ہے تو وہ اتنی کم ہے کہ اس کو اویل کرنا مشکل ہے, ڈاکیومنٹیشن مشکل ہے. تو وہ سب کچھ کیسے ہم وکلا کو فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے اچھا سوال کیا. میرا جو الیکشن لڑنے کا مقصد ہے اور اس میں جو میرا منشور ہے, اس میں میری اولین ترجیح جو ہے وہ معزز وکلا برادری اور ان کی فیملی کے لیے میڈیکل کی سہولت فراہم کرنا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور اتنے عرصے سے پریکٹس کر رہا ہوں, اس سے پہلے بھی کراچی بار میں ایز اے میڈیا کوآرڈینیٹر کی خدمت انجام دیتا رہا ہوں میں. تو میں نے محسوس کیا اور لوگوں سے ڈسکس کیا کہ جس طرح شہر میں, جیسے اس وقت میں میمن نیوز کے پروگرام میں موجود ہوں, کہ میمن کمیونٹی نے کراچی میں ہاسپٹل کے بڑے پروجیکٹ بنائے ہیں جو لوگوں کو اچھے سہولت کے ساتھ اور سستے میڈیکل کی سہولت فراہم کر رہے ہیں. تو میں بھی اسی کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہمارا کراچی بار ایسوسیشن اس وقت کراچی کا ایشیا کی سب سے بڑی بار میں شمار ہوتا ہے, تو میرا یہی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ منتخب ہونے کے بعد میں اسپتال کی کوشش کروں گا اور اس وقت جو موجودہ ہماری ڈسپینسری اس کو اپ گریڈ کروں گا. سر بالکل, کیونکہ ایک بجٹ اس چیز پہ لگانے کی ضرورت ہے. یہ 25,000 ہزار 1 لاکھ یا واٹ ایور ایک بجٹ جو دیا جا رہا ہے وکلا کو, اگر وہ بھی دیا جائے وہ بھی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی پراپر بلڈنگ بنا دی جائے, وہ پراپر ڈاکٹرز دے دیے جائیں, نرسز ہوں, ساتھ میں ویل چیئرز ہوں, ایمبولینس ہو, مطلب ہیلتھ کو کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے, آئی چیک اپ ہے, آپریشنز ہیں, OPDs ہیں. تو مطلب کس طرح سے آپ شروع کریں گے, کیونکہ 1 سال کا عرصہ ہوگا آپ کے پاس, تو آپ نے کوئی چیز ایسی شمع جلانی ہے جس کو اگلوں نے روشن کرنی ہے؟ جی, سلسلہ ایسے ہی ہے کہ اس وقت کراچی بار ایسوسیشن سٹی کوڈ کی حدود میں ایک ڈسپینسری موجود ہے, تو اسی کو اپ گریڈ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں میں کہ اس میں
میل فیمیل ڈاکٹرز موجود ہوں، ڈینٹل ڈاکٹر ہوں، اور ہماری معزز وکلاء برادری کی فیملی کے لیے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی موجود ہوں تاکہ وہاں پر سہولت ہو، اور اس کا ٹائم 8 سے 5 ہو تاکہ معزز وکلاء برادری جو ہے ہم خود سب صبح پریکٹس پہ آتے ہیں 8 بجے اور واپسی ہماری تقریباً اسی ٹائم پہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر تمام جدید مشینریز جس کے ساتھ ایکس رے ہے، ایم آر آئی ہے، ایسا جس کے لیے ہم نے مختلف جگہوں پہ دیکھا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، تو ہماری اس معزز وکلاء برادری کو سہولت مل جائے کہ وہ کم وقت میں آسانی سے اپنا علاج کروا سکیں۔ ایمبولینس بھی اس میں اضافہ ہے کہ ایمبولینس کا اضافہ ہو، اور خاص طور پہ کیونکہ اس میں ضرورت ہے کہ میڈیکل کی سہولت تو ہو مگر اچھے ماہر ڈاکٹر آئیں جو ہمیں لیکچرز دیں، ہمیں بتائیں کہ صحت مند رہنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں۔ سر اس کے لیے صرف بجٹ ایلوکیٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، میرے خیال سے اگر ہم بار کی طرف سے ایسے ڈاکٹرز کو لیٹرز لکھیں، ان کو مدعو کریں کہ آپ جو ہے وہ سوشل ورک میں ہمارا ساتھ دیں، تو میرے خیال سے ایسے بہت سارے اچھے لوگ ہوں گے جو اس طرح بھی ہمارا ہاتھ تھامیں گے وکلاء برادری کا۔ جی ایسا ہوتا ہے، ہمارے ماشاءاللہ ایسا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ کراچی بار ایسوسیشن نے مختلف موقع پہ مختلف ماہرین سے رابطہ کیا اور کیمپ لگتے ہیں۔ اب اس میں جو چیز کمی ہے، تو جو چیز میں نے محسوس کی ہے، تو میرا ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ منتخب ہونے کے بعد ان تمام چیزوں کو کور کیا جائے۔ اچھا سر دیکھیں، کیونکہ ہم ہیلتھ پہ بات کر رہے ہیں تو ایک اور چیز آتی ہے پرسنالٹی گرومنگ۔ ابھی میں دیکھ رہی ہوں چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے کراچی بار ہو، بلڈنگز بہت خوبصورت ہیں، اے سی لگ چکے ہیں، جھومر لگ چکے ہیں، ٹی وی لگ چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن اس میں بیٹھنے والا جو وکیل ہے اس کے ساتھ 2-3 مسئلے ہیں، یا تو اس کی صحت کا مسئلہ ہے، یا اس کے کھانے کا مسئلہ ہے، یا بیسک جو اس کو پیسے ملتے ہیں وہ سیلری یا وہ اماؤنٹ کا مسئلہ ہے۔ چوتھا مسئلہ آتا ہے کہ اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی، یعنی آپ دیکھیں کچھ ڈنرز یا کچھ ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جو ایک عجیب سا تاثر دیتی ہیں وکلا کے حوالے سے۔ تو اس کے لیے کیا پرسنالٹی گرومنگ یا ینگ لائرز سے ہی کوئی ایسی ٹریننگز، کوئی ایسے پروگرامز کے لیے کوئی بجٹ ایلوکیٹ کریں گے؟ جی بالکل ہے، اور یہ ابھی اس سے پہلے بھی ایسے سلسلے ہوتے رہے ہیں کہ مختلف ورکشاپ مختلف این جی اوز کے ساتھ، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اب اس میں جو چیز آپ نے ہائی لائٹ کی ہے اور جو چیز ہم نے وہاں پر زمینی حقائق کے تحت محسوس کیا ہے، انشاءاللہ اسی کو مستقل بنیادوں پہ جتنے بھی ینگ لائرز ہیں تاکہ ان کی تربیت ایسی ہو، کیونکہ ہم سوسائٹیز آف دی کریم ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے ان کی ایسی تربیت ہو کہ جہاں پر وہ جائیں تو وہ اپنی پرفارمنس اچھی دے سکیں، چاہے وہ بار میں ہو یا کسی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی اپنے کلائنٹ سے بات کریں، تو ان کو تمام ایتھکس کی ورکشاپ تربیت کے ذریعے دیا جائے گا۔ عادل صاحب، آپ نے ایتھکس کی بات کی، تو ایتھکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہمارے پاس اپنے ایجوکیشن کی جو سسٹم ہے، سیمسٹر وائز ہمارے پاس ایتھیکل پروفیشنل ایجوکیشن موجود ہے، ہمیں پڑھایا جاتا ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی ہے۔ اصل میں لیگل ایتھکس تو موجود ہے، امپلیمنٹیشن کا یہی سلسلہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی ورکشاپس کریں گے اور اپنے آنے والے جونیئرز کو صحیح تربیت دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں مزید نکھار آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا سر، اب میرا ایک سوال، اب یہ تو سارا ہم نے بجٹ کے حوالے سے اور جو فائننس تھا اس حوالے سے پوچھ لیا، لیکن کہیں نہ کہیں جب آپ کمیٹی میں بیٹھیں گے تو اور فیصلوں میں بھی آپ کا رول ہوگا، آپ کا ووٹ میٹر کرے گا، تو اس میں ایک کلچر جو بہت زیادہ حاصل کرتا ہے وہ اسٹرائکس کا کلچر ہے، تو اسٹرائکس کے کلچر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اسٹرائک تو ہمارا جمہوری حق ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اسٹرائک ضرور کریں گے۔ سر جمہوری حق تو ہے، لیکن پہلے ہم دیکھتے تھے اسٹرائکس ہوتی تھی وہ کسی کاز کے لیے ہوتی تھی، کاز کے لیے اسٹرائک ہے تو اچھی بات ہے، لیکن پرسنل ایگو پہ اگر اسٹرائک ہو رہی ہے تو پھر اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پرسنل ایگو پہ ہے، ہم ہمیشہ وکلاء برادری اور خاص طور پہ کراچی بار ایسوسیشن نے ہمیشہ کاز کے لیے اسٹرائک کی، اپنے جمہوری حق کے لیے۔ ٹھیک ہے سر، اب تھوڑا سا شارٹ سا ایک مجھے آنسر کریں کہ یہ جو بار اور بینچ کے درمیان ڈفرینس، پہلے تو بتائیں ڈفرینس ہے یا بس ایک بنا ہوا ہے کہ ڈفرینس ہے اور اس پہ بس پالیٹکس ساری چل رہی ہے، تو ڈفرینس ہے بھی یا نہیں ہے، اور ہے اگر تو اس کو کیسے سالو کیا جائے؟ نہیں، ڈفرینس تو نہیں ہے، کیونکہ بار اور بینچ کا بڑا گہرا تعلق ہے اور دونوں کی کولیبریشن سے ہی جوڈیشری اور بار کے سارے ہی پروسیس اور بہت سے میٹرز کو سالو کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور زیادہ تر وکلاء ہی جو پریکٹس کرتے ہیں اس
وہ بار کے ہی ممبر ہوتے ہیں جو بار بینچ پہ بیٹھتے ہیں. تو ایسی تو کوئی بات نہیں, وہ لوگوں نے بدنام کرنے کے لیے کچھ چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں, مگر ایسا ہم نے کہیں محسوس نہیں کیا. بار اور بینچ ساتھ ہی ساتھ ہیں کیونکہ ان میں سے ہی لوگ ہوتے ہیں جو وکلا ہوتے ہیں, وہی آگے جا کے جوڈیشری میں جاتے ہیں, LLB کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, پرابلمس دیکھتے ہیں. سر کوئکلی میسج دیجیے گا کہ آپ کس طرح کی چیزیں لے کر آ رہے ہیں, جو بھی آپ اپنا شارٹ میسج ایک دینا چاہیں. بس میمن نیوز کے توسط سے تو میرا یہی میسیج ہے کہ تمام معزز وکلا برادری مجھے اس الیکشن میں ایز اے خزانچی منتخب کریں, اور میری اول ترجیح یہی ہے کہ میں وکلا برادری کے لیے صحت کے لیے اچھے اقدام کروں. تھینک یو سر. میرے ساتھ موجود ہیں عادل خان زئی صاحب, اور آپ ایڈوکیٹ ہیں, اور ایڈوکیٹ کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر بھی اور میڈیا کوآرڈینیٹر بھی رہ چکے ہیں. آپ ایک بہت ہی ایک ذمہ داری کی پوزیشن پہ آ رہے ہیں, کیونکہ بجٹ ہے, اگر بجٹ صحیح ایلوکیٹ ہو, صحیح جگہ انویسٹمنٹ ہو, تو پھر فروٹ تو ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی میسج کے ساتھ ایڈوکیٹ قرۃ العین الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن سے اجازت چاہوں گی. اپنا فیڈ بیک نمبرز پہ دیتے رہیں. میمن نیوز کا نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا. اللہ حافظ.